الطاف حسین دی کنگ آف کراچی۔ ایسا کیا ہوا کہ کراچی کا بے تاج بادشاہ لندن میں ایک عام سی زندگی گزار رہا ہے؟ کہاں کراچی کا وہ بے تاج بادشاہ جو لندن میں بیٹھ کر ایک اعلان کرتا تو پورا کراچی بند ہو جاتا؟ آج وہ صرف اور صرف میم مٹیریل بن کر رہ گیا۔ آئیں بات کرتے ہیں الطاف حسین کی زندگی کے بارے میں۔ رات دن محنت کریں گے، ہم اپنی کاریں خود بنائیں گے، اپنا اسلحہ خود بنائیں گے، ملک کی ہر ایک چیز خود بنائیں گے۔ میری پوری زندگی اس تحریک کے اوپر سچائیوں پر لگ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ پاکستان کے پنجابی بلوچی سندھی پڑھاؤ میری بات سمجھتے، آج کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، آج کا پاکستانی کچھ اور۔ پورا پاکستان آج پوری مہاجر کمیونٹی کو اس آدمی کی وجہ سے راک ایجنٹ تصور کرتا ہے۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اسلامیہ کالج سے بی ایس سی کے بعد 1975 میں جامعہ کراچی میں داخلہ لیا، جہاں پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور پنجاب اسٹوڈنٹ فیڈریشن جیسی تنظیمیں سرگرم تھی، جس میں مہاجر طلبہ کے لیے کوئی تنظیم موجود نہ تھی۔ اسی وجہ سے الطاف حسین نے اپنے دوستوں عمران فاروق، عظیم طارق اور سلیم شہزاد کے ہمراہ آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی۔ مقبولیت کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھتی رہی۔ 1979 میں الطاف حسین پر جامعہ میں حملہ ہوا، جس میں وہ بمشکل اپنی جان بچا کر ہونڈا 50 پر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ الطاف حسین کی یہ 50 موٹر سائیکل بھی بہت مقبول تھی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ 1978 سے 1984 تک 6 سال وہ اسی موٹر سائیکل پر تحریک چلاتے رہے۔ 1979 کے بعد 1981 میں ایک مرتبہ پھر جامعہ کراچی کی 2 تنظیموں میں لڑائی ہو گئی۔ کس کو پتا تھا کہ یہ واقعہ کراچی کی سیاست میں ایسا موڑ لائے گا کہ پورے کراچی کو ہی لہو لہان کر دے گا۔ اس لڑائی میں الطاف حسین کی عمر 28 سال تھی۔ الطاف حسین جب گھر لوٹے تو ان کے کپڑے اپنے ساتھیوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کا جامعہ میں داخلہ بند ہو گیا۔ 1983 میں الطاف حسین اپنے بھائیوں کے پاس امریکہ چلے گئے۔ 1984 کو جب ان کے ساتھیوں نے MQM کی بنیاد رکھی تو الطاف حسین پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے۔ تعلیم ادھوری چھوڑی تو سیاست میں پوری جان لگانے کا فیصلہ کیا۔ MQM کا نام ساتھ لگنے کی دیر تھی کہ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کی مقبولیت کو تو جیسے پر ہی لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ MQM اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا، جس کا مقصد پیپلز پارٹی کی مقبولیت کو ختم کرنا تھا۔ فوج کے لاڈلا ہونے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ 1987 میں الطاف حسین نے حیدرآباد جلسے میں پاکستان کا پرچم جلا دیا اور کہا کہ پاکستان بنانا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو اس وقت ایک کمشنر سے کہا گیا کہ الطاف حسین کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن کمشنر نے کہا جنرل ضیاء الحق کا حکم ہے کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ الطاف حسین اس سے پہلے 14 اگست 1979 کو قائد اعظم کے مزار پر بھی پاکستان کا جھنڈا چلا چکے تھے، جس پر انہیں 9 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود الطاف حسین کراچی کے اتنے مقبول سیاستدان کیسے بنے؟ الطاف حسین کالج کے زمانے میں ہی زبردست تقریریں کیا کرتے۔ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کی کوششوں سے MQM کا پیغام پورے کراچی میں پھیلتا جا رہا تھا۔ 8 اگست 1986 کو MQM نے اپنا پہلا جلسہ نشتر پارک میں کیا۔ اس جلسے کی کامیابی کے بعد MQM نے حیدرآباد میں بھی جلسے کرنے کا اعلان کر دیا۔ 3 اکتوبر 1986 میں جب MQM کا جلوس سہراب روڈ سے گزرا تو اس پر پتھر برسائے گئے اور اس کے بعد دونوں اطراف سے فائرنگ کی جانے لگی، جس میں 8 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے۔ الطاف حسین کو اسی شام حیدرآباد سے واپسی پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد سہراب روڈ پر آپریشن کلین اپ کا آغاز ہوا، جس میں غیر قانونی بستی کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس آپریشن کے 3 روز بعد 2000 شرپسندوں نے اسلحہ سمیت اورنگی ٹاؤن کی قصبہ کالونی، علی گڑھ کالونی اور دوسری کالونیوں پر دھاوا بول دیا۔ اردو بولنے والوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، معصوم بچوں اور عورتوں کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایک مرتبہ پھر کراچی میں دنگے فساد شروع ہو گئے۔ ان فسادات میں 380 لوگ جان سے گئے اور 1800 سے زائد زخمی ہو گئے۔ الطاف حسین جیل سے رہا ہونے کے بعد متاثرین کے گھروں میں گئے اور اظہار یکجہتی کی۔ اس واقعے کے بعد الطاف حسین کی سیاست کو پر لگ چکے تھے۔
کراچی میں ظلم اور دہشت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت آصف نواز جنجوعہ کور کمانڈر سے چیف آف آرمی سٹاف بن چکے تھے۔ آصف نواز جنجوعہ کے الطاف حسین کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ 1992 میں انہوں نے نواز حکومت کی حمایت سے سندھ میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا جس کا نام بلو فاکس آپریشن رکھا گیا، جس میں آصف نواز جنجوعہ کا سارا فوکس الطاف حسین کو مائنس کرنے میں تھا اور کچھ ہی مہینوں میں بہت سے لوگ الطاف حسین کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پرانے ساتھی عظیم احمد طارق کی جدائی نے الطاف حسین کا دل ہی توڑ دیا اور الطاف حسین نے دسمبر 1992 میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر دیا، مگر یہ علیحدگی زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ جنوری 1993 میں آصف نواز جنجوعہ کو جاگنگ کرتے وقت دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ انتقال کر جاتے ہیں اور اس کے بعد الطاف کی سیاست کے دروازے دوبارہ سے کھل جاتے ہیں۔ آصف نواز جنجوعہ کے بعد عبدالوحید کاکڑ چیف آف آرمی سٹاف کی کمان سنبھال لیتے ہیں اور اسی سال الطاف حسین لندن سے واپس آ کر MKM کی تمام ذمہ داریاں واپس لے لیتے ہیں۔ اس کے کچھ مہینے بعد ہی عظیم طارق کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ 1997 میں نواز شریف ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم بنے اور الطاف حسین ان کے اتحادی۔ الطاف حسین نے کراچی میں ترقیاتی کام کروانے کی بجائے پرانے حساب برابر کرنا شروع کر دیے اور MKM کے حکومت میں ہونے کے باوجود کراچی میں خون کی ندیاں بہتی رہیں۔ الطاف حسین کی سیاست کو سب سے بڑا جمپ تب لگا جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو ہٹا کر پاکستان کی کمان خود سنبھال لی۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ جنرل پرویز مشرف خود ایک مہاجر تھے۔ شروعات میں تو جنرل پرویز مشرف کو الطاف حسین کچھ خاص پسند نہیں تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں الطاف کی کوئی جگہ نہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جنرل پرویز مشرف نے اپنی بات سے یو ٹرن لیا اور الطاف حسین کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ الطاف حسین کے مخالفین کو جیل میں ڈالنا شروع کر دیا گیا۔ مشرف کے دور میں الطاف حسین کراچی کے کنگ بن چکے تھے۔ اقتدار اور اختیار کے نشے میں الطاف حسین کراچی کو ایک عامر کی طرح چلانے لگے، مگر الطاف حسین میں ایک اور تبدیلی آ رہی تھی، وہ تھی الطاف کی ذہنی حالت۔ ذہنی حالت سے مراد اقتدار کا نشہ۔ یہ نشہ ایسا چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے MKM کے رہنماؤں نے کراچی میں بے انتہا کرپشن شروع کر دی، لیکن یہ عروج بھی زیادہ دیر تک نہ رہ سکا۔ 2007 میں بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی اور آصف علی زرداری نے نواز شریف کے ساتھ مل کر پرویز مشرف کو رخصت کر دیا۔ MKM کو بھی حکومت میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن سندھ میں الطاف کا کنٹرول ختم کرنے کی کوششیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ کراچی ایک مرتبہ پھر نسلی فسادات کی لپیٹ میں آ گیا۔ سندھ میں اپنا کنٹرول کھونے کی وجہ سے الطاف حسین کی ذہنی حالت اور خراب ہونا شروع ہو گئی۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ 2008 میں الطاف حسین کو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروایا گیا جہاں وہ 48 دن تک رہے۔ الطاف حسین کی بد مزاجی اور غصے نے ان کے پرانے ساتھیوں کو دور کر دیا تھا۔ 2010 میں خبریں آنا شروع ہوئی کہ عمران فاروق ایک الگ جماعت بنا رہے ہیں۔ اس خبر کے کچھ ہی عرصہ بعد عمران فاروق کو لندن میں چھریوں کے وار سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ قتل کے بعد الطاف حسین کی ویڈیو بھی سامنے آتی ہے جس میں وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ اس پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ یوں رد عمل دیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ الطاف حسین کو کسی انڈین فلم رول دے دیں، کوئی وہ ویلن کا رول دے دیں، اب ہمارے سے آزاد کروائیں اس کو۔ عمران فاروق قتل کیس میں الطاف حسین کو لندن پولیس نے 2012 میں گرفتار کر لیا۔ عمران فاروق قتل کیس میں جب لندن پولیس نے الطاف حسین کے گھر چھاپا مارا تو ان کے گھر سے 5 لاکھ پاؤنڈ کی کرنسی برآمد ہوئی۔ اس پر لندن پولیس نے الطاف حسین کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا اور وہاں کراچی میں بھی عمران فاروق کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ سال 2014 میں منی لانڈرنگ کیس میں پتہ چلا کہ الطاف حسین انڈیا کی خفیہ ایجنسی را سے فنڈنگ لے کر پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ یہ قوم جو کہ پڑھے لکھے تھے، باپ داداؤں کا ورثہ تھا ہمارے پاس، آج یہ جاہل ہو گئی ہے۔ یہ محب وطن لوگ تھے پاکستان کے تمام اداروں میں، یہ آج را کے ایجنٹ ہو گئے، یہ را کے ایجنٹ ہو گئے۔ آج پوری مہاجر کمیونٹی کو پورا پاکستان اس آدمی کی وجہ سے را کے ایجنٹ تصور کرتا ہے۔ جب جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی سٹاف بنے تو انہوں نے الطاف حسین کی سیاست کے سب دروازے بند کر دیے، جس پر الطاف حسین اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت سے سخت باتیں کرنے لگے۔ مجھے غدار کہا گیا، سینکڑوں اور لوگوں کو غدار کہا گیا، مگر کسی آج تک فوجی جرنیل کو غدار کہا گیا؟ پاکستان اس فوج نے توڑ دیا۔
حد یہاں ہوتی ہے جب الطاف حسین نے 2016 میں لندن سے بیٹھ کر پاکستان کو برا بھلا بولا۔ اس تقریر کے بعد الطاف حسین کے بیانات نشر کرنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ 2017 میں پاکستان سے نا امید ہو کر الطاف حسین نے انڈیا کے وزیر اعظم مودی سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کے مہاجروں کی مدد کریں، اور وہ انڈیا کے سارے ٹی وی چینلز پر انڈیا کا ترانہ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن انڈیا سے کوئی رد عمل نظر نہیں آتا۔ بالآخر الطاف حسین کی سیاست دم توڑ جاتی ہے۔ کہاں کراچی کا وہ بے تاج بادشاہ جو لندن میں بیٹھ کر ایک اعلان کرتا تو پورا کراچی بند ہو جاتا۔ آج وہ صرف اور صرف میم مٹیریل بن کر رہ گیا۔ ایک پپی ادھر، ایک پپی ادھر۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔